السلام علیکم حامدا و مصلیًا اما بعد۔ آج میں ایک سوال کا جواب پیش خدمت کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا صرف فرائض پر عمل کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے؟ تو آئیے حدیث رسول سنیے۔ حدیث یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیًا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤتی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما واللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا متفق علیہ۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور فرض نماز پڑھو، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو وہ سب کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب آدمی جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل جنت میں سے کسی آدمی کو دیکھنا پسند کرے وہ اس کو دیکھ لے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنے صحیح میں درج کیا ہے۔ دوسری حدیث، عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد علی ذلک شیئا ادخل الجنہ قال نعم رواہ مسلم۔ ترجمہ، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب میں فرض نماز ادا کر لوں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانوں اور اس سے زیادہ کچھ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حلال کو حلال جاننے کے معنی ہے اس کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اور حرام کو حرام جاننے کے معنی ہے حرام سے بچنا۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف فرائض پر عمل کرنے والے بھی جنتی ہیں، لیکن سنتوں پر عمل کرنا نور علی نور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔